ایکسکیوز می؟ وہ دونوں پیچھے پلٹے۔ مخاطب ایک خوبرو نوجوان تھا جس کی نظر صرف لائبہ پر مرکوز تھی۔ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ لائبہ الجھی پر سمیہ سر تا پیر اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ جی؟ لائبہ کی دھیمی آواز ابھری۔ کئی دن سے دیکھ رہا ہوں آپ کو، یہیں سے گزرنا ہوتا ہے نا؟ آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ آپ نے میرے دل کا کیا حال کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور لائبہ کی نرگسی آنکھیں مزید واہ ہوئیں، جبکہ سمیہ کے وجیحہ ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ دیکھیے، آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن میں آپ کو اچھے سے جان گیا ہوں۔ وہ ویمن کالج میں پڑھتی ہیں نا؟ آپ اس گلی سے پہلے؟ روز آپ کو دیکھتا ہوں آتے جاتے۔ اب صبر مزید ہوا نہیں تو چلا آیا۔ دیکھیں، آپ کو شاید عجیب لگے، لیکن مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اور میں آپ سے شادی۔ واٹ دے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ سمیہ پھٹ پڑی۔ او مسٹر، یہ کیا چھچھور پن ہے؟ سمیہ کا غصہ دیدنی تھا۔ لائبہ ڈر سے سمیہ کے عقب میں دبک کر کھڑی ہو گئی اور سمیہ چٹان بن کر سامنے آئی۔ لائبہ تھی بھی اسے 2 انچ چھوٹی۔ پھر سمیہ کے شولڈر در کٹ بلو ڈرائڈ بالوں کے پیچھے آرام سے چھپ گئے۔ اسی پل اس کے پسینے تک چھوٹ چکے تھے۔ آنکھوں میں ڈر سے آنسو نمودار ہو رہے تھے۔ وہ سمیہ کو حفاظتی شیلڈ بنا کر اس کے پیچھے ہی رہی تھی۔ آپ میری بات تو سنیں، مجھے ان سے بات تو کرنے دیں۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لگتا ہے بات ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تمہیں۔ انجان لڑکیوں کو سڑک پر چھیڑتے ہو۔ گھر میں ماں بہن نہیں تمہارے؟ سیدھے رستہ ناپو، ورنہ ایسا چلاؤں گی سب کے سب جمع ہوں گے اور تمہارے اس خوبصورت سے چہرے کو مار مار کر سارا نقشہ ٹیڑھا کر دیں گے۔ تنبیہ انداز میں تیز تراڑ آواز۔ نوجوان کی گلٹی ابھری۔ ارے آپ تو سیریس ہو گئیں، میں تو ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ لائبہ نے سمیہ کے کاندھے سے اسے پھر دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، لب ڈر سے کپ کپا رہے تھے۔ وہ پیچھے کھڑی رہی اور اب کی بار سمیہ کے بازو پکڑ لیے۔ ایسے نہیں مانو گے تم، ابھی شور مچا۔ او او او، ہیلو ہیلو۔ نوجوان نے دونوں ہاتھوں سے سمیہ کو روکا اور ایک دم ہنس پڑا۔ سمیہ چیختے چیختے رکی اور اس کی ہنسی سے لائبہ نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ ارے یار، سوری۔ نوجوان چلتا ہوا اس کے عقب میں کھڑی اس ڈری سہمی لڑکی کے پاس آیا۔ ریئلی سوری، وہ وہاں دیکھیں، ادھر۔ اس نے جس سمت اشارہ کیا تھا وہیں دونوں لڑکیوں نے دیکھا۔ کچھ لڑکے لڑکیوں کا گروپ موجود تھا اور سب کے سب ان کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ نوجوان نے سیٹی بجا کر ان کو آگے بلایا تو ان کے ہی گروپ میں موجود ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی۔ اس سے پہلے آپ چلا کر مجھے پٹوائیں، میں خود ہی بتا دیتا ہوں، جو کچھ میں نے کیا سب مذاق تھا، میں تو آپ کو جانتا تک نہیں۔ اس نے لائبہ کی جانب دیکھا جس کے آنسو تو رک چکے تھے، پر نم آنکھیں اور گیلا چہرہ صاف واضح تھا۔ ہم ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیل رہے تھے، میں نے ڈیر لیا تھا اور میرا چیلنج یہی تھا کہ کوئی بھی مخالف صنف جو اس گلی میں داخل ہو اسے جا کر پرپوز کروں۔ اب اتفاق تھا کہ وہ آپ نکلیں، اس نے لائبہ سے کہا۔ وضاحت پر سمیہ کا ابلتا پارا کنٹرول میں آیا۔ سوری گائز، اٹ واز جسٹ اے جوک، اس کے گروپ کی لڑکی نے کہا تو معاملہ سنبھلا۔ سمیہ کول ڈاؤن ہوئی اور لائبہ کا ہاتھ تھاما جو اس تمام واقعے سے شرمندگی سی محسوس کر رہی تھی۔ اسے کھڑے کھڑے اس نوجوان پر شدید غصہ بھی آیا، پر وہ اس وقت اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ڈر سب پر غالب جو تھا۔ بچ گئے تم، سمیہ نے وارننگ کے انداز میں کہا۔ اللہ کا شکر ہے، نوجوان نے سکون کا سانس لیا۔ ارے آپ تو رونے لگی، نوجوان نے لائبہ کو کہا تو لائبہ نے نظریں نیچے کیں اور آنسو پونچھے۔ ریئلی سوری، صرف مذاق تھا، اس نے مزید وضاحت دی، پر سمیہ نے لب وا کیے۔ اٹس اوکے، چلو لائبہ۔ وہ لائبہ کا ہاتھ تھام کر اسے وہاں سے لے گئی۔
दुपट्टे के हाले में लाइबा का शफ़ाफ चेहरा किसी मोती से कम न लग रहा था। वो दोनों उस गली से निकलती चली गईं। तुम तो बाल बाल बच्चे सैफ। बाकी ग्रुप मेंबर्स भिगाते हुए आए और ज़ोरदार हंसी का ठाटा हुआ मैं गूंजा। सैफ उनके साथ तो जा मिला, पर एक बार पलट कर देखा जहां वो दोनों लड़कियां नज़र से ओझल थीं। लाइबा, सैफ ने ज़ेरे लब कहा और ग्रुप के साथ मस्ती मजाक में लग गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, समिया ने दाखिल होते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम समिया, कैसी हो बेटा? वो दोनों घर में दाखिल हुईं तो निगाहत को सामने पाकर समिया ने सलाम में पहल की। ऑल गुड आंटी, आपकी दुआ है। पेपर कैसा गया दोनों का? निगाहत ने खुश होते हुए पूछा। एकदम A1, समिया ने खुश होकर कहा। लाइबा, खामोश क्यों हो, कुछ हुआ है? तमाम अहवाल में लाइबा को खामोश देखकर निगाहत ने पूछा। कुछ नहीं मामा। निगाहत को तसल्ली ना हुई। समिया से आंख के इशारे से पूछा। अरे आंटी कुछ नहीं, ये कभी पेपर देखकर सुकून में रही है, समिया ने एतमाद से कहा ताकि वो टेंशन ना ले। इतना मत सोचो लाइबा, अच्छा क्या होगा, पेपर इंशाअल्लाह। तुम दोनों फ्रेश हो जाओ। समिया तुम्हारी पसंद का आलू कीमा बनाया है, निगाहत ने कहा और समिया की बाँछें खुल गईं। अरे वाह, थैंक्स आंटी, हम बस अभी फ्रेश होकर आते हैं। वो दोनों लाइबा के कमरे में आ गई थीं। लाइबा का हनूस टेंशन से बसोरती शक्ल देखकर समिया को उस पर शदीद गुस्सा आया। मैं कह रही हूँ लाइबा, जो तुमने जवाब लिखा है वो ही ठीक होगा, फिर भी सोचे जा रही हो इस बारे में, समिया ने जच होकर कहा। मैं पेपर को लेकर परेशान नहीं हूँ समिया, लाइबा ने कहा। तो फिर? वो वहाँ सड़क पर जो कुछ हुआ। लाइबा, वो मजाक था। खुद उसने कहा तो था कि सिर्फ मजाक कर रहे थे वो लोग, समिया ने बैग बिस्तर पर उछालते हुए समझाया। तुम मौका की नज़ाकत को नहीं समझती। अगर वहाँ कोई हमारा जानने वाला मौजूद होता तो क्या समझता? अनजान अंदेशों ने लाइबा को आन घेरा। होता भी तो भी सिर्फ मजाक था लाइबा, जस्ट चल, समिया ने उसे सुकून दिलाना चाहा। किसी गुजरते शख्स को तो ये अंदाज़ा नहीं होगा ना कि मुखातिब मजाक कर रहा था। समिया को उसकी बात समझ ना आई। तो भी लाइबा, अगर किसी ने सुन भी लिया तो भी अंकल वसी सोच के मालिक हैं, नॉट कंजर्वेटिव। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम उस मामूली सी बात को लेकर इतना क्यों परेशान हो रही हो। तुम नहीं समझोगी, मेरी तौहीन थी। उस शख्स ने सिर्फ मजाक ही नहीं किया बल्कि मुझे शर्मिंदा भी किया है। पता नहीं गुजरते लोगों में से जिसने भी सुना होगा क्या सोचता होगा। यही सोचता होगा कि मौसूफा का दिमाग ख़राब है। कम ऑन लाइबा, इट्स ओके, इतना बड़ा इशू नहीं है। चलो फ्रेश हो और अपनी भूत जैसी शक्ल जाकर दुरुस्त करो आंटी। खामख्वा परेशान हो रही हैं तुम्हें देख देख कर। समिया के समझाने पर भी हनूज वो परेशान थी, लेकिन फ्रेश होने चली गई थी। बस अलिफ चचा यहाँ रोक दे। एक घर के सामने अलिफ चचा ने गाड़ी रोकी थी। मुझे तुम्हारा मंसूबा फ्लॉप लगता है समिया, लाइबा ने उकताहट से कहा। भरोसा रखो, चलो अब। अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकली। धूप की शिद्दत के बायस दोनों की आंखें चंदिया गई थी। लाइबा ने सर पर दुपट्टा मज़ीद घंघट की तरह ओढ़ लिया ताकि धूप की शुआएं कम हों। समिया ने अलबत्ता हाथ से ही शुआओं का मुकाबला करना बेहतर जाना। शोल्डर कट बॉल हमेशा की तरह खुले हुए थे। वो ब्लो ड्राई किए बगैर कभी घर से निकलती जो नहीं थी। स्टाइलिश सी जीन्स पर ढीली सी शर्ट जो घुटनों से ऊपर होती। उसका लिबास ऐसा ही होता, कभी पैंट शर्ट तो कभी जीन्स टी शर्ट। स्टाइल हमेशा वेस्टर्न और उस पर सूट भी बहुत करता था। उसके बरक्स लाइबा उससे पूरी उलट थी। मुकम्मल देसी लिबास और घर से निकलते वक्त सर पर दुपट्टा ओढ़ना लाजमी समझती थी। समिया ने बेल पर हाथ रखा ही था कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। कोई नफीस सी खातून थीं। अस्सलाम वालेकुम। समिया ने उन्हें अचानक देखा और मुस्कुराकर गले मिली।
بدلے میں انہوں نے بھی جواب دیا. واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. کیسی ہو سمیا؟ آئی ایم گاڈ آنٹی. اووس ہے؟ سمیا نے بغیر تمہید باندھے پوچھا. لائبہ ہنوز ایک جگہ کھڑی ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی. ہاں ہاں تم اندر تو آؤ، دونوں کو مدعو کیا. نہیں آنٹی، ہمیں دیر ہو رہی ہے. پلیز کال اووس، سمیا نے کہا تو نفیس سی خاتون نے مزید اصرار نہ کیا. ان کے حلیے سے بھی معلوم ہو رہا تھا جیسے خود کہیں اور جانے کے لیے گھر سے نکلی تھیں. اوکے. وہ پیچھے پلٹی اور آتی ملازمہ کو حکم دیا. پھر سمیا اور لائبہ کو سر کے اشارے سے خیر آباد کہا. سر پر پہنے گوگلز آنکھوں پر رکھے اور باہر نکل گئیں. تھوڑی دیر میں ہی اووس آ گیا تھا. ہائے سمیا، تم نے جو کہا تھا میں نے کر دیا. اندر آؤ، اپنی دوست کو بھی لے آؤ، اووس نے کہا. نو اووس، وقت کم مقابلہ سخت. تم نوٹس لے آؤ، ہمیں جلدی تیاری کرنی ہے. وہ ہی بغیر تمہید باندھے ٹودے پینٹ پر بات کی. اووس نے سر کو جنبش دی اور اندر چلا گیا. چند ثانیے بعد وہ آیا تھا. ہاتھ میں پکڑے نوٹس سمیا کو دیے اور گڈ لک کہنے لگا. تھینکس. سمیا نے دیر نہ کی لائبہ کو چلنے کو کہا. وہ تھوڑی دیر میں لائبہ کے گھر موجود لائبہ کے کمرے میں تھیں. اے سی فل سپیڈ پر آن تھا. ایک ٹرے میں کھانے کی کچھ اشیاء موجود تھیں. لائبہ نے دوپٹہ ایک کاندھے پر بے نیازی سے ڈالا ہوا تھا. دونوں سر جوڑ بیٹھی نوٹس پڑھ رہی تھیں. کوئی نہ دیکھا ہوگا جو بورڈ کے امتحان سے فارغ ہو کر 2 دن میں ایپیٹاٹ کی تیاری کر رہا ہوگا. وہ سارے کیا بیوقوف ہیں بھلا جو انسٹیٹیوٹ میں پہلے سے داخلہ لیے بیٹھے محنت کر رہے ہیں، لائبہ نے کہا، جس کا بدستور ٹینشن سے برا حال تھا. تم پریشان نہ ہو، پچھلے سال یہی سب ٹیسٹ میں آیا تھا. یونیورسٹی کے ٹیسٹ اتنے بدلتے نہیں ہیں، بس سوال کے طریقے بدل دیتے ہیں. لاؤ 2 میں سمجھاؤں تمہیں. سمیا نے اس کے ہاتھ سے نوٹس لیے اور سوال سمجھنے لگی، جس پر لائبہ کافی دیر سے الجھی بیٹھی تھی. میں نے کہا نا میں تمہاری تیاری کروا دوں گی، ہو جائے گا ایڈمیشن، اور اگر پھر بھی کوئی رکاوٹ آئی تو بادل نخواستہ پاپا سے بات کروں گی. ان کی پوسٹ کا کوئی تو فائدہ اٹھاؤں، ان کی ذات سے تو مجھے کوئی فائدہ ہوا بھی نہیں، سمیا نے تلخ لہجے میں کہا. سمیا ایسی باتیں مت کرو، پاپا ہیں تمہارے. لائبہ نے ٹوکا تو سمیا نے سر جھٹک دیا. باپ کے لیے نفرت کے باعث زبان سے کڑے الفاظ ہی نکل رہے تھے.